شاید پرشین میں ایک لفظ ہوتا ہے دختر شیریں. دختر شیریں، اوکے، میٹھی بیٹی، پیاری بیٹی. اور اس کے بعد جب ہم بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، اقصیٰ سب سے پہلے اقصیٰ کو دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا بیکاز شاہد آفریدی واز آن بوم. اور اس کے بعد اقصیٰ، سب سے پہلے اقصیٰ کی بات ہوئی. پہلی فیلنگ، پہلی دفعہ باپ بننا آپ تھے جس وقت اقصیٰ پیدا ہوئی؟ اقصیٰ جب اچھا میں کہیں سیلون میں بیٹھا ہوا تھا، بال بنا رہا تھا سارا کچھ، تو مجھے کال آئی کہ اس طرح بیٹی ہوئی ہے. تو میں آیا ہوں اور ہاسپٹل سے باہر، کیونکہ رش تھا، میں جا نہیں سکتا تھا اندر، تو بیٹی کو نا باہر لے آئے میرے پاس، مشتاق لے کے آئے چھوٹا بھائی جی. تو وہ ہاتھ میں لے کے آیا، تو میں اس کو اٹھاتی ہوئی نا، میرے ہاتھ یوں ہو رہے تھے، کام پر رہے تھے بیٹی کو نا. تو وہ ایک ایسی یاد ہے. اور اقصیٰ کے آنے کے بعد پھر انشا کی باری آ گئی، وہ بھی یہی فیلنگ تھی. اور بیٹیوں کے ساتھ انشا پہ تھوڑا سا میں بریک لگا. اچھا بریک لگا لیا. اقصیٰ کو گود میں اٹھانا اور اب آئرہ کو گود میں اٹھانا، کیا ڈفرنس ہے؟ 2-3 دن پہلے یہ سوچ رہا تھا میں، ساری ویڈیوز وغیرہ بات ہو رہی تھی، وہ آپ واپس آ گئی ہے امریکہ سے. تو وہ اب ظاہری بات ہے سویرا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی بھی آ رہی ہیں، پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ سارا کچھ. نیچے بھی 3 اور ہیں الحمدللہ. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر اچھی نئی چیز اچھی لگتی ہے، اور اس میں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں مگر یہ جو کہتے ہیں یہ صحیح ہوتا ہے کہ اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے. اچھا میری اولاد سے بھی ابھی الیار کے بعد جو ہے نا، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ الیار بھی میرا ہی بیٹا ہے. اوکے، میرا بیٹا ہے. تو مجھے وہ کوئی ایسا فرق نہیں کہ مجھے بیٹیوں سے بہت محبت یا ان سے نہیں. ابھی جیسے اقصیٰ کی بیٹی چھوٹی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ 1.5-2 مہینے 2.5 مہینے ہو جائیں، اس کے بعد ذرا شکل صورت ٹھیک ہے نا، ہاں رسپونڈ کرنا شروع کر دینا. تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں میں. فیلنگ یہی ہے کہ میرے ہی بچے ہیں. پھر انشا، پھر اقصیٰ کے بعد انشا کی آمد ہوتی ہے. وہی فیلنگز کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب پہلی دفعہ باپ بنتا ہے یا ماں بنتی ہیں، اس کی فیلنگز بہت اوور ویلمنگ ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے. عادت ہو جاتی ہے، بالکل بچے بالکل اسی طرح ہی ہے. انشا کی بھی اسی طرح ہی ہے. یہ سویرا مجھے اپنی زندگی کے اندر، میں نے اپنی شادی کے بعد میری ہر بیٹی کے بعد آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اپنی زندگی کو بدلتے بدلتے دیکھا ہے. ٹھیک. میں نے ہر بیٹی کے ساتھ اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، بہتر ہوتے ہوئے دیکھا، بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں. آئی ایم ویری بلیسڈ الحمدللہ. 5 بیٹیاں اور ان کی پرورش جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ آپ کو اوپر سے چیزوں کو مینج، صرف ہم سمجھتے ہیں نا کہ بیگم کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، نہیں. باپ کا اولاد کو ٹائم دینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ کام سنبھالے، باپ کی بہت، آج کل کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ باپ کی رسپانسبلٹی ماں سے زیادہ بنتی ہے. بالکل. اور اسپیشلی شاید بیٹیاں جو باپ کے قریب ہوتی ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں مقابلے ماں کے قریب ہونے سے، جو بیٹیاں باپ کے اوپر کانفیڈنٹ ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ باپ نخرے بھی تو اتنے ہی اٹھا رہا ہوتا ہے، تو ہر چیز شیئر کرنا بھی. لیکن میرے بچوں کا اگر کہیں میری بیگم کی تو میں ہو رہی ہے نا، تو وہ ماں کی طرف کھڑی ہو جاتی ہیں. سارا پیار، سارا لاڈ سب میں نے خراب کیا ان کو، لیکن کھڑی ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، بلیوں کی طرح. یوں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اپنی بیگم کو ان کے سامنے، فورس پکے انہیں کے ساتھ ہی ہیں. جی بڑا مشکل سا سوال ہے، بٹ سب سے فیوریٹ کون سی بیٹی؟ نہیں، کوئی ایک فیوریٹ نہیں ہے. کوئی ایک فیوریٹ نہیں ہے. کوئی ایک، ہاں اس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ اروا کیونکہ چھوٹی ہے، اس سے پہلے اسمارا تھی، پھر اجوا تھی، انشا تھی، پھر اقصیٰ تھی. تو ہر ایک کو جو ہے نا میں نے اسی حساب سے، ہاں تو وہ اروا چھوٹی ہے تو اس وقت اروا فیوریٹ ہے سب کی، اور وہ سب کی فیوریٹ ہے. یہ نہیں کہ کوئی اسمارا یا کہہ رہی کہ بابا اس کو بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، مجھے نہیں کر رہی ہو، وہ والی کسی بیٹی سے میں نے کوئی چیز سنی نہیں ہے. ہاں تو ساروں کو ایک ہی طریقے سے میں نے ٹریٹ کیا ہے. سب فیوریٹ ہے میری. ہاں اسمارا کو خیر ہم نے دیکھا کہ فیلڈ میں کبھی جوتے بندوا رہی ہے تو کبھی کندھے پہ اٹھوا رہی ہے. اسمارا کے بڑے نخرے اٹھائے میں نے. ہاں سو اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب بیٹیاں اپنے گھر کی ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں 2 بیٹیاں، تو اب زندگی کے اگلے فیز میں چلی گئیں، کتنا ڈیفیکلٹ تھا ایز اے فادر؟ پہلے اقصیٰ نصیر کے ساتھ، پھر انشا شاہین، کتنا مشکل تھا وہ ہینڈ اوور کرنا ایک
والد کے لیے, کیونکہ جب ہم شاہد آفریدی کو ویسے دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ایک کیئر فری سا آدمی ہے, یہ ہے, بٹ آبویسلی ایک باپ کیئر فری نہیں ہوتا. اگر میں سچ بولوں نا, کیونکہ ایک چیز کو میں دیکھتے ہوئے آیا ہوں کہ یہ سسٹم اوپر والے کا اسی طرح چل رہا ہے اور اس نے اسی طرح ہی چلنا ہے, تو وہ چیز نا میں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھائی ہے. یہ نہیں کہ پیار کوئی کم ہو جاتا ہے, لیکن ایک چیز نے ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے میں آلریڈی تیار تھا. باقی یہ ہے کہ میں اور بیگم بیٹھ کے بات کبھی کبھار ہوتی ہے کہ بیگم کوئی اکثر کی انشا کی بات کر دے گی اس طریقے سے, وہ یاد آ جاتی ہیں کہ ہاں چھوٹی تھی, یہ تھا وہ تھا, لیکن حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہاں, اور یہ بھی تھا کہ یار ابھی 3 باقی ہیں, وہ 2 چلے گئے, تو 3 تو ہے نا میرے پاس. ویسے کرکٹنگ کریئر میں میرے خیال سے جب پورا یہ کریئر گزرتا ہے تو ایک کرکٹر سوچتا ہے کہ ویدر اپنی فیلڈ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا یا نہیں. آپ نے کبھی سوچا تھا اس بارے میں کہ کسی کرکٹر سے شادی کروں گا یا نئی کرکٹر سے نہیں کروں گا؟ اتنی ٹریولنگ ہوتی ہے, بیویوں کو اکیلے سنبھالنی پڑتی ہیں ساری چیزیں. نہیں, بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. میں نے کہا جہاں اچھا رشتہ, جہاں کوئی اچھا انسان, چاہے جو بھی ہو, اچھا انسان ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا میرے لیے. اور میرے خیال میں کوئی ایسا سوچا نہیں تھا کہ اس کوئی یہ ہو یا بزنس مین ہو یا یہ ہو, کوئی نہیں. جو بیٹی کو پسند ہے, وہ راضی ہے, وہ خوش ہے, وہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے. شاہد آفریدی کا ڈیبیو, پہلا ڈیبیو میچ جس میں بولنگ تو کرنے کو ملتی, بیٹنگ اس وقت نہیں کی تھی, غالباً آپ کا دوسرا میچ تھا. بالکل. جس میں شاہد آفریدی آیا تو ایز بولر تھا, بٹ وجہ شہرت تبدیل. کیا پوائنٹ تھا پہلے میچ میں اتنے سینئرز کے ارد گرد کھیلنا, ڈریسنگ روم شیئر کرنا, کون تھے آپ کے ساتھ, اور ایسا تھا کہ کسی کے سامنے بولا نہیں جا رہا تھا یا خاموش تھے یا نہیں اپنے ہی اس میں تھے بس؟ خیر سویرا, بہت, کیونکہ یہ سوال میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت نیا ہے, اس کو بہت دفعہ ڈسکس کیا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا چاہیے کہ وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی, محلے کی سب سے پرانی نشانی. تو خیر سویرا, کیونکہ ایک خواب میرا پورا ہونے لگا تھا, جو میں خواب دیکھتا تھا کہ عمران بھائی کے ساتھ یا وسیم بھائی کے ساتھ, وکی بھائی کے ساتھ, انزی بھائی, جتنے سعید انور سعید بھائی کے ساتھ, ان سب کے ساتھ میں کھیلوں گا, ایک دن آئے گا. تو خیر وہ جب خواب آپ کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں, جس طرف آپ جا رہے ہوتے ہو, تو وہ مجھے, میں پریشان نہیں تھا, وہ پریشر نہیں فیل کیا, میں کانفیڈنٹ بہت زیادہ تھا کہ یار میرا خواب پورا ہونے لگا ہے. ان بڑے اسٹار جن کو میں ساری زندگی خوابوں میں دیکھتا رہا ہوں, ٹی وی پہ دیکھتا رہا ہوں, ان کے ساتھ, تو وہ کانفیڈنس لیول ادھر تھا. یہ ٹینشن نہیں تھی کہ یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس پریشانی میں اس زون میں نہیں تھا, لیکن میں پازیٹیو ہی تھا. اور کیونکہ ویسٹ انڈیز میں تھا جب کال آئی تھی, تو وہاں اتنی اچھی بالنگ میں پرفارمنسز ہوئی تھی میری کہ میں وہ کانفیڈنس کیری کیا میں نے اس کو اپنے ان میچوں کے لیے. تو ایز اے بیٹنگ, ہاں, جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے اوپن کرنی ہے, تو وہاں میں بالکل, مطلب رات کو نیند نہیں آ رہی کہ میں یار اوپن کر رہا ہوں پاکستان کے لیے. میں تو ایز اے بیٹسمین نہیں آیا تھا, ایز اے لیگ اسپنر آیا تھا ٹیم کے اندر. تو وہ ایک چیز تھی, لیکن اس کو بھی میں نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اوپنر بھیج رہے ہیں, چلا جاؤں گا, کر کے آ جاؤں گا, ہاں کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. فاسٹسٹ سینچری بن گئی, مطلب یہ فاسٹسٹ سینچری. اب جب پیچھے پلٹ کے سوچتے ہیں, کیا سوچا تھا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, ایسے کروں گا, یا اچانک ہوتا چلا گیا, آپ کو خود بھی نہیں پتا چلا کہ میں کیا سیلیبریٹ کروں, کیا کروں. اس زون سے جب آپ نکلے تو آپ نے ریئلائز کیا, یا اسی وقت آپ نے کہا کہ میں نے تو آتے ہی دھمال مچا دیا؟ سویرا, میں اس وقت جو ہے نا, اگر سوچتا تو میرے خیال میں ورلڈ ریکارڈ نہ بنتا, تو میں بغیر سوچے گیا تھا. اور جو میری 8ویں نمبر 9ویں نمبر پہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ میں بیٹنگ کرتا تھا, جس اسٹائل میں وہاں بیٹنگ کرتا تھا, میں نے اسی اسٹائل میں ہی اس کو کنٹینیو کیا. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مرلی دھرن بال کر رہا ہے, شرمیندر واس ہے, جے سوریا, یہ لوگ بالنگ کر رہے ہیں. اس وقت ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے, میں نے ان کو بالکل نہ لفٹ ہی نہیں کرائی کہ یار اس کا پریشر لے لوں میں کسی طریقے سے. تو وہ خیر وہ ایک دن تھا, وہ ایک ایسا دن تھا کہ جہاں میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اپنے اللہ کو محسوس کیا کہ یار نہیں ہے, کوئی طاقت ہے. وہ اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے. تو الحمدللہ وہاں سے شاہد آفریدی جو ایک نام بنا وہاں سے, تو اس کو پھر میرے لیے یہ پرابلم تھی کہ ایز اے بیٹنگ میں
کس طرح اپنے آپ کو کنٹینیو کروں گا آگے. وہ ایک میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اس وقت مجھے اوپن پہ ہی زیادہ رکھا جاتا تھا, اور پھر کیونکہ اگلی سیریز اس کے بعد آسٹریلیا کی تھی, بہت بڑی سیریز, ایمبروز اور ویسٹ انڈیز اینڈ آسٹریلیا کی پچوں پہ ان جیسے لوگوں کو, بالروں کو فیس کرنا, وہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن وہاں پہ بھی الحمدللہ سیریز اچھی چلی گئی. بالنگ کیونکہ زیادہ نہیں کرائی جاتی تو سارا فوکس میرا ادھر چلا گیا تھا. پھر سویرا ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ میری کنسسٹنسی نہیں تھی بیٹنگ میں اتنی زیادہ, تو میں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ یار شروع میں نے بالنگ کی تھی, میں بالنگ کو اپنی پیورٹی پہ رکھو. تو وہ فوکس میرا جو تھا وہ نہیں ٹوٹا. تو بالنگ اگر بیٹنگ نہیں کرتا تو بالنگ اور فیلڈنگ میں اپنی ایفرٹ کرتا تھا, جان لگاتا تھا. تو مشکل ڈیسیجن تھا, لیکن یہ تھا کہ کرنا تھا. لوگوں نے اب یہی لوگوں نے, عوام نے میری بالنگ کو اتنا وہ نہیں کیا جتنا بیٹنگ کو کرتے تھے وہ. تو وہ ایک اس چیز کا میرے اوپر پریشر تھا. ہاں, مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹنگ کرتے کرتے پھر آپ نے فیل کیا کہ آپ بولنگ سے ڈسٹنٹ ہو رہے ہیں, کتنا مشکل یہ فیز ہوتا ہے. بیکاز ہم نے پاسٹ میں اپنے بہت سارے ابھی ینگ پلیئرس کو دیکھا جو بولرز ہیں, بٹ وہ آل راؤنڈرز بننے کی چاہ میں اوپر آ کے بیٹنگ بھی کرتے ہیں, مگر پھر اپنی جو مین کور بولنگ ہے اس کی وجہ سے وہ ڈی ریل ہو جاتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے گھسیٹ کے اپنے آپ کو واپس لانا. سویرا اپنے آپ کا نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا کیا نہیں ہے. پتا کیا نہیں ہے, ہاں اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا بیٹنگ کا ٹیلنٹ تھا, میری ایوریجز اور بہتر ہونی چاہیے تھی, میری پرفارمنس اور بیٹنگ میں بہتر ہونی چاہیے تھی جس طرح بالنگ میں ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا آپ نے خود مینیج کرنا ہوتا ہے. جو میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ آپ اپنے بہتر کوچ ہو, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو چیزوں کو خود, آپ کو کوئی بتا تو دے گا, کرنا تو آپ نے. اور جو کچھ آپ اپنے آپ سے سیکھتے ہیں وہ چاہے وقت کے شروع میں سیکھ لیں یا بعد میں سیکھ لیں, کچھ چیزیں بعد میں بہت ریئلائز ہوتی ہیں بیٹنگ کی. آپ کو ٹیم مینجمنٹ میں, وہ کوچنگ میں آپ وہ چیز ان سے نہیں سیکھ پاتے. ٹھیک ہے نا. پہلے کوچنگ کیا تھی, یار جلدی آؤٹ ہو کے نہیں آنا, آرام سے کھیلنا, رک کے کھیلنا. اس وقت کی کوچنگ یہ تھی. ٹھیک ہے نا. اب مجھے شاہد آفریدی نے زندگی میں کبھی نہیں مانی, نہیں, شکر ہے نہیں مانی سویرا, یقین مانا. لیکن جو طریقہ تھا بتانے کا, اب میں ایک بات کر رہا ہوں, اگر آپ کا ایک شاٹ ہے اور آپ اس پیچھے والی بال پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو کوچ یہ کہہ رہا ہے یار کیا اٹھا کے مار کے آ گئے. یار بتاؤ کہ کیوں, تمہارا بیٹ پیچھے سے بہت زیادہ آ رہا ہے, تمہیں یہیں سے ختم کرنا ہے شاٹ, سوری اس کو نہ مار دوں, یہیں سے شاٹ ختم کرنا ہے. یہ ہمیں چیزیں اس وقت کوچنگ میں نہیں بتائی گئی. لیکن بعد میں آپ کو یہ چیزیں ریئلائز, آپ بیٹسمینوں کو دیکھ رہے ہو تو کہ یار ان کا پل شاٹ کیوں اچھا ہے. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینجز, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کیونکہ کرکٹ ختم تو نہیں ہوتی, جب تک آپ کھیل رہے ہوتے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سویرا آپ کو. تو کچھ چیزیں بہت لیٹ ہو گئی تھی میرے لیے سیکھنے کے لیے, لیکن یہ تھا کہ گیم کو انجوائے کرنا چاہیے, اپنی کرکٹ کو, اپنی اسٹرینتھ پہ آپ کو رہنا چاہیے, اور اتنا بلیو اپنے آپ کو میں رہنا چاہیے کہ یار نئی اپرچونیٹیز مجھے ملیں گی, میں نے ان اپرچونیٹیز کو جو ہے نا لازمی اویل کرنا ہے.